آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسی شخصیت کی جسے تاریخ میں چھپانے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی، لیکن اس کی زندگی اتنی دلچسپ اور قصے اتنے خوفناک ہیں انہیں چھپانے کی جتنی بھی کوشش کی جائے چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ شخص اپنے لوگوں کے لیے ایک سوچ تھا، ایک فاتح تھا اور ایک لیڈر تھا، لیکن دشمنوں کے لیے خوف اور ڈر کی علامت تھا۔ اس کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے جس میں اس نے صرف 1 گھنٹے میں ہی 17 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مروا دیا تھا۔ اس شخص نے اپنی سلطنت دریا دریا پھیلا رکھی تھی۔ اس شخصیت کو ساری دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ آج انفارمیٹیو ونگ پر میں آپ کو چنگیز خان کی زندگی کے بارے میں ایسے ہی چند دلچسپ فیکٹ بتاؤں گا۔ فیکٹ نمبر 1، چنگیز خان 1162 میں پیدا ہوا اور اس کا اصلی نام تیموجن تھا۔ چنگیز خان کی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں ہی اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ صرف 9 سال کا تھا تو اس کے باپ کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا، اور اس کے گروہ کے لوگوں نے بھی اس کی فیملی کو خطرناک قبیلوں کے درمیان اکیلا چھوڑ دیا، جہاں اسے چھوٹی عمر سے ہی زندہ رہنے کے لیے شکار، جنگ اور مویشی پالنے جیسی مہارتیں سیکھنا پڑیں۔ فیکٹ نمبر 2، جب اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا اور اس کے قبیلے نے اسے چھوڑ دیا تو دشمن قبیلے کے لوگوں نے اسے اغوا کر لیا، جہاں اس پر ظلم کیا گیا، لیکن اپنی بہادری اور مہارتوں کی وجہ سے وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ غداروں اور دشمنوں سے بدلے کی آگ اس کے سینے میں جل رہی تھی، اور اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ طاقت حاصل کرنے کے لیے خون بہانا ہی پڑے گا۔ تو اس نے عہد کر لیا کہ وہ تمام قبائلوں کو ملا کر ایک سلطنت بنائے گا۔ جن قبائلوں نے اتحاد کرنے سے انکار کر دیا، ان قبائلوں کو اس نے ختم کر دیا۔ فیکٹ نمبر 3، جب چنگیز خان نے اپنی فوج تیار کر لی تو اپنے مرے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایک دشمن قبیلے پر حملہ کر دیا جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ حملہ کر کے وہ جنگ آسانی سے جیت گیا اور پورے قبیلے کے لوگوں کو بھی اس نے مار دیا۔ فیکٹ نمبر 4، اس دشمن قبیلے کو مارنے کے لیے ایک آلہ تیار کروایا جو ایک گول پہیے کی طرح کا تھا جس کے کنارے تیز دھاری دار تھے۔ اس پہیے کو 3 فٹ اونچائی پر رکھا گیا اور گھمایا گیا، اور دشمن قبیلے کے سارے لوگوں کو اس میں سے گزارا گیا۔ جس بھی شخص کی اونچائی 3 فٹ سے زیادہ تھی اسے کاٹ دیا گیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا۔ اس طرح آخر میں صرف بچے ہی زندہ رہے اور باقی سارے لوگ مارے گئے۔ فیکٹ نمبر 4، چنگیز خان کی پہلی شادی صرف 9 سال کی عمر میں ہی اس کے باپ نے کروا دی تھی۔ اس کی بیوی کا نام بورتے تھا جو صرف 10 سال کی تھی۔ چنگیز خان کے باپ کی موت کے بعد ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے جب چنگیز خان 12 سال کا ہوا تو دشمن قبیلے کے لوگوں نے اس کی بیوی کو اغوا کر لیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے چنگیز خان نے دشمن قبائل کے خلاف اپنے چچا اور بھائی کے ساتھ مل کر بہت جنگیں لڑیں اور بہت خون خرابہ کیا اور قبائلوں کے قبائل ختم کر دیے۔ فیکٹ نمبر 6، چنگیز خان کے باپ کی موت کے بعد اس کی جگہ لینے کے لیے 2 ہی لوگ بچے تھے، جن میں سے ایک خود چنگیز خان تھا اور دوسرا اس کا بھائی جموکا تھا۔ باپ کی جگہ لینے کے لیے ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور چنگیز خان نے اپنے بھائی جموکا کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ فیکٹ نمبر 7، چنگیز خان کے نام کی وجہ سے یہ غلط فہمی لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ مسلمان تھا، کیونکہ اس کے نام میں خان آتا ہے، لیکن یہ سچ نہیں۔ چنگیز خان اصل میں تینگری مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور رہی بات اس کے نام کی تو مختلف رائٹرز نے اس کے بارے میں مختلف تھیوریز دی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ چنگیز خان میں چنگیز کا مطلب ساری دنیا یعنی یونیورسل ہے، اور خان اس وقت اس علاقے کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، تو اس کے پورے نام کا مطلب دنیا کا راجہ بنتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، تاریخ میں چنگیز خان کی 500 سے بھی زیادہ بیویاں لکھی گئی ہیں اور اس کے بچوں کی تعداد نامعلوم ہے، لیکن اس کے بچوں کی تعداد کا اندازہ 2003 میں کی گئی سائنٹیفک اسٹڈی سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں یہ پتہ چلا یوریشیا کے تقریباً 1.6 لاکھ لوگوں کا ڈی این اے چنگیز خان کے ڈی این اے سے ملتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، چنگیز خان کو دنیا کا ظالم ترین انسان کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مارا تھا۔ اس وقت دنیا کی کل آبادی صرف 36 کروڑ تھی۔ اس نے دنیا میں اتنے زیادہ لوگ قتل کر دیے کہ ایٹماسفیئر میں کاربن امیشن 700 ملین ٹن کم ہو گئی تھی۔ رشید الدین ہمدانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ چنگیز خان نے ایران میں اتنی جنگیں لڑیں اور اتنا قتل عام کیا کہ ایران کی کل آبادی 25 لاکھ سے کم ہو کر
सिर्फ 2.5 लाख हो गई थी। फैक्ट नंबर 10। एक दफ़ा ईरान में किसी ने चंगेज़ खां के सबसे पसंदीदा दामाद को मार दिया, तो चंगेज़ खान ने बदला लेने के लिए इस इलाके पर हमला कर दिया और वहाँ के तमाम लोगों को मार दिया और जानवरों को भी नहीं छोड़ा। इसने इतने लोगों को मारा कि लाशों की पहाड़ी खड़ी कर दी। ऐसा इसने इसलिए किया ताकि सारी दुनिया चंगेज़ खां के ख़ानदान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। फैक्ट नंबर 11। इसे दुनिया का जालिम तरीन इंसान तो कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी सल्तनत में तमाम मज़ाहिब की इजाज़त देता था। यही वो ख़ास नुक्ता था जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी सल्तनत को अकेले ही इतनी देर तक चलाता रहा। फैक्ट नंबर 12। चंगेज़ खां की सल्तनत में बच्चों को छोटी उम्र से ही तीर अंदाज़ी सिखाना शुरू कर दी जाती थी और इनकी औरतें मर्दों से भी अच्छी घुड़सवारी कर लेती थीं। चंगेज़ खां की फ़ौज में ये बात बहुत मशहूर थी कि वो घोड़े को पैरों से कंट्रोल कर लेते थे और हाथों से तीर अंदाज़ी करते थे। फैक्ट नंबर 13। चंगेज़ खां 1227 में मर गया, लेकिन इसके बावजूद इसके बच्चों ने मंगोलिया पर तकरीबन 100 साल हुकूमत की। फैक्ट नंबर 14। सोवियत यूनियन ने अपनी हुकूमत में चंगेज़ खां को तारीख़ की किताबों से हटाने का कानून जारी किया और स्कूल के सिलेबस में से भी इसका नाम मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह इस चीज़ से नाकाम रहे। फैक्ट नंबर 15। मंगोलिया की करेंसी पर अभी भी चंगेज़ खां की तस्वीर है।